صحابہ کرام کے درمیان وہ بھی انسان تھے، کچھ اختلافات بھی ہوئے، مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کی شہادت کے بعد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ راشد ہوئے۔ جب وہ خلیفہ راشد ہوئے تو ان کا جو زمانہ خلافت تھا، جب آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، تو اس کے بعد آپ ہی خلیفہ راشد تھے جس نے خاص صحابہ کرام میں سے باوجود آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے اول دن سے آج تک اس کو خروج اور بغاوت قرار دیا ہے۔ جس نے مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے بالاجماع بغیر اختلاف کے خروج اور بغاوت قرار دیا، اور اس طبقے کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغاوت قرار دیا تھا، حضور علیہ السلام نے بغاوت قرار دیا تھا۔ عقیدہ یہ ہے، اختلافات ہوئے مگر کسی مسلمان کو اہل سنت عقیدے میں یہ حق نہیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی پر زبان تان دراز کرے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پہ جو مشاجرہ ہے وہ جنگ صفین کا زیادہ معروف ہے، جو اس وقت میں گفتگو میں لوں گا۔ جو ایک طرف مولا علی شیر خدا ہیں اور وہ خلیفہ راشد ہیں، دوسری طرف ایک طبقہ ہے جس میں کچھ صحابہ بھی تھے اور باقی تابعین اور غیر صحابہ بھی تھے جنہوں نے خروج کیا آپ کی خلافت کے خلاف۔ ان کے سربراہ یا ان کو لیڈ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ اب سن لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہوں، صحابی ہیں۔ اہل سنت کا 1300 سال میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ حق اور خطا کا امتیاز کرتے رہے، صحیح اور غلط کا امتیاز کرتے رہے، مگر صحابی میں سے کسی کی شان میں زبان تان دراز نہیں کی۔ نہ لان کرنا جائز ہے، نہ تان کرنا جائز ہے، نہ سب و شتم کسی پر جائز ہے، نہ کسی کی تکفیر و تفسیق جائز ہے۔ کسی کو کافر کہنا جائز نہیں، فاسق کہنا جائز نہیں، کسی کو ملعون کہنا جائز نہیں، تان کرنا جائز نہیں، سب و شتم گالی دینا جائز نہیں۔ کف لسان کا حکم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کف لسان۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ایک بڑا نازک عقیدہ ہے۔ ادھر ہٹ گئے تو اور مسلک بن گیا، اس طرف ہٹ گئے افراط ہوا یا تفریط، آپ مسلک اعتدال پر اہل سنت پر نہیں رہے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور کف لسان، صرف زبان کو بند رکھنا، ایک یہ چیز طے شدہ رہی، ایک یہ طے شدہ رہی کہ حق پر ان سارے مشاجرات میں مولا علی المرتضیٰ تھے۔ چونکہ گفتگو اس وقت صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہو رہی ہے، جنگ صفین اور آپ کا جو پورا نظام سیاست و ملوکیت تھا اس حوالے سے ہو رہی ہے، لہذا ان کا سٹینڈ خطا پر مبنی تھا، وہ خاطی تھے، ان کا موقف درست نہیں تھا۔ اور فقہا نے اور ائمہ اصول الدین نے اپنی تمام کتب اہل سنت کے اندر ان کے اس عمل کو، اقدام کو خروج اور بغاوت تک کا لفظ لکھا ہے، خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے۔ کسی ایک کتاب نے بھی ان کے عمل کی توثیق نہیں کی۔ میں 1300 سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ائمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، اس کو درست نہیں کہا، اس کا دفاع بھی نہیں کیا، کسی نے دفاع بھی نہیں کیا، نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے،
نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے، نہیں۔ 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کان بید علی، ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں۔ ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے۔ میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے، منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے، منع ہے، لعن و طعن نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، حرام ہے۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے کہ لعن طعن نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں، اور ان کے جلسے کریں، اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا۔ یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں۔ 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے، ان کا طرز عمل خروج تھا، کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے، صرف اتنی بات۔ مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لعن طعن نہیں کر سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں، ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و شتم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے۔ ہم زبان بند رکھتے ہیں، اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا۔ تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ، زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لعن طعن نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی، وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ختم۔ 1300 سال یہ رہا، اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر تھے۔ کون وہ شخص ہے خلفائے راشدین کے بعد جن کو آپ مولا علی کے مقابلے میں
کھڑا کرنے کی جرات کر سکتے ہیں. جو خلفائے راشدین کے علاوہ مرتبے میں کوئی مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی جڑ کاٹ دیتا ہے, وہ دین کی اور عقیدے کی نفی کر دیتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں نے چونکہ بیان کر دیا, یہ حکم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. حتیٰ کہ جو صحابہ کرام پر لان تان کرے, آقا نے فرمایا گالی دے, اس پر اللہ کی لعنت. یہ عمومی حکم کی وجہ سے چپ رہے اہل سنت, اور ہیں اور رہیں گے. آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, چپ رہو, خبردار ایسا عمل بھی دیکھو پڑھو, گالی نہ دو, چپ رہو. میرے آقا تو گالی سے روک رہے ہیں. اگر ایسا عمل دیکھو تو گالی کوئی تبھی دے گا نا کہ کوئی ایسا عمل اس کو پنچ کرے گا. فرمایا خبردار دیکھو بھی گالی نہ دو, میرے صحابی ہیں, تکریم کرو, ان سے محبت کرو, تعظیم کرو, میری محبت و تعظیم کی خاطر. بغض رکھو گے تو میرے ساتھ بغض رکھو گے. آقا علیہ السلام اکرموا اصحابی, ان کا اکرام کرو. یہ حکم دیتے رہے, احکام ہیں, احادیث نبوی کثیر ہے اس باب پر.